کمال اتصال نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں الشریعت کالسفینہ، شریعت ایک کشتی کی طرح ہے، والطریقۃ کالبحر، اور طریقت ایک دریا کی طرح ہے، ایک سمندر کی طرح ہے۔ ایک شخص بغیر کشتی کے دریا میں اتر جائے وہ ڈوبے گا، بغیر کشتی کے سمندر میں اتر جائے تو ڈوب جائے گا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں الشریعت کالسفینہ، شریعت ایک کشتی کی طرح ہے، ایک سفینے کی طرح ہے، والطریقۃ کالبحر، اور جو طریقت ہے وہ سمندر یا دریا کی طرح ہے۔ ایک شخص جس وقت شریعت کی کشتی میں سوار ہو کر جب طریقت کے دریا میں داخل ہوتا ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں الحقیقت کالصدف، اس دریا اور اس سمندر کی تہ میں پڑے ہوئے جو صدف ہیں، جو سپیاں ہیں، وہ اس تک کمال طریقے کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ لہذا جو عشق اور محبت کے دریا میں غوطہ زانی نہیں ہوا وہ صدف تک کیسے پہنچے گا؟ الحقیقت کالصدف ہے، حقیقت صدف کی طرح ہے، سپی کی طرح ہے، اور اس سپیوں کو جو چن کر شریعت کے اس سفینے میں بیٹھ کر جب اس کو کھولتا ہے اللہ اس کو معرفت کے سچے موتی عطا فرما دیتا ہے۔ تو معرفت کے ان سچے موتی تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ کو شریعت کی کشتی میں سوار ہونا ہوگا، اور جب شریعت کی کشتی میں سوار ہوں گے تو پھر آپ طریقت کے دریا میں بھی داخل ہو جائیں گے، اور صرف دریا میں داخل ہونے سے بھی کچھ نہ ملے گا جب تک اللہ کی محبت کے بحر تلاطم میں آپ معجزہ زن نہیں ہوتے، آپ اس کے اندر جب تک غماس نہیں ہوتے، اس میں غوطہ نہیں لگاتے، جب آپ اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں پھر اللہ آپ کو ان سچے موتیوں تک پہنچنے کے لیے صدف کی دولت بھی عطا فرماتا ہے۔ صدف عربی میں سپیوں کو کہتے ہیں جس کے اندر سچا موتی ہوتا ہے، اور ان صدف کو چننے کے بعد پھر آپ کو پہنچنا پھر شریعت کی کشتی میں ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کے بغیر کچھ نہیں۔ پھر شریعت کی کشتی میں بیٹھ کر جب ان سپیوں کو کھولا جاتا ہے پھر اللہ معرفت کے سچے موتی انسان کو عطا فرماتا ہے۔ ان سارے پروسیس میں مولانا روم نے کیا کہا؟ آج تو ہمارے تعلیمی ادارے ان سے خالی ہو گئے، آج ہمارے تعلیمی اداروں میں شیکسپیئر کو پڑھایا جا رہا ہے، ولیم ڈیوس کو پڑھایا جا رہا ہے، پوئٹ آف نیچر کو۔ ہمارے نوجوانوں کو کیا پتا کہ مولانا روم کسے کہتے ہیں، شیخ سعدی کس ہستی کا نام ہے۔ مولانا روم کا جو فلسفہ ہے، توجہ، کیونکہ یونانیوں سے فلسفہ چلا، اور مولانا روم کا جو فلسفہ ہے وہ سارے کا سارا قرآن سے ہے۔ آپ نے جب باری تعالیٰ کے وجود کو اشعار سے ثابت کیا تو آپ نے صرف ایک صفت کو نہیں اٹھایا، قرآن کی آیات سے جو اللہ کی صفات کا ثبوت ہوتا ہے ان صفات باری تعالیٰ سے آپ نے بتایا کہ باری تعالیٰ کا وجود کیسے ثابت ہوتا ہے، وجود باری تعالیٰ کس طرح ثابت ہے۔ تو یہ آپ نے گویا کہ تصوف کے اندر اس طرح علم کلام کی آمیزش کی کہ ایک طرف آپ کا فلسفہ یونانیوں کے تمام فلاسفہ سے بلند ترین نظر آتا ہے، اور ادھر آپ عشق اور محبت کی مستی میں ڈوب کر اشعار کی صورت میں محبت مصطفیٰ ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جو چاہتا ہے رب کی بارگاہ تک پہنچنا اور قرب الہی اسے حاصل ہو جائے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں۔ اب قرآن پاک میں جو ذکر ہوا اللہ فرماتا ہے بندے میرے پوچھتے ہیں آپ سے، اذا سألک، یہ شرط ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں شرط لگائی اگر ایک شخص قرب الہی کی تلاش میں نکل جاتا ہے اللہ یقیناً اس کو اپنی بارگاہ کا قرب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ شرط ہے نا، اذا سا، جب پوچھیں۔ ایک شخص کے دل میں تڑپ ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے
تو قرب الہی اسی وقت نصیب ہوگا کہ جس وقت وہ اس بحر غماز میں قدم رکھے گا، جس وقت وہ اس عشق اور محبت کی وادی میں قدم رکھے گا۔ جب راہ سلوک کو اختیار کرتا ہے اللہ پھر اسے اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اب صرف ضرورت ہے توجہ کی، جس کے دل میں دولت ایمان ہے وہ سمجھ لے اس بات کو، اللہ نے اس کے دل میں ہی معرفت کے موتی عطا فرما دیے۔ لیکن مولانا روم ایک حکایت سے یہ ثابت کرتے ہیں۔ حکایت کیا فرماتے ہیں، ایک اللہ والے تھے، اس وقت اونٹوں پہ سفر ہوتا ہے، گھوڑوں پر، وہ سفر کرنے لگے تو راستے میں ایک بندہ ملا، ان سے بیٹھے، چائے پی، باتیں ہوئیں، کہاں جا رہے ہیں جی؟ میں اتنی دور 3 دن کا سفر تھا، 3 راتیں اس میں آنی تھی۔ تو انہوں نے گفتگو میں کہیں اس کو بتا دیا میرے پاس ایک ڈبیا ہے، اس میں کچھ ہیرے تھے، ڈائمنڈ، کچھ موتی تھے۔ وہ جو شخص تھا وہ چور تھا، اس نے کہا یہ موقع اچھا ہے، ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، یہ جب سو جائیں گے رات کو ہم وہ موتی ان سے لے لیں گے، وہ ہیرے ہم ان سے چرا لیں گے۔ علامہ روم نے اس حکایت میں بڑی خوبصورت بات کی، فرماتے وہ چل پڑے، رات ہوئی، رات میں تھکاوٹ کی وجہ سے دونوں سو گئے، وہ بزرگ بھی سو رہے ہیں، وہ چور بھی سویا ہوا ہے، وہ راہزن بھی۔ اس کا مطلب اس راہ سلوک میں کبھی راہزن بھی مل جایا کرتے ہیں، لیکن انسان کا جب نیت اور ارادے کے ساتھ بارگاہ الہی کا قرب ہو تو رب قدوس راہزنوں سے بچا کر انسان کو راہبر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے کہ وہ چلتے گئے، رات کو سو گئے تو وہ شخص اٹھا تہجد کے بہانے سے، اس نے تہجد تو اس نے کہاں پڑھنی تھی، اس نے ٹٹولنا شروع کیا، سامان بھی چیک کر رہا ہے ہر جگہ سے، اس کو کوئی وہ ڈبیا نہ ملی۔ بہرحال المختصر پھر وہ سو گیا، صبح اٹھے پھر سفر شروع ہو گیا، اس نے کہا چلو دوسری رات صحیح، دوسری رات پھر سوئے، پھر ایسے ہی وہ دونوں سو گئے۔ رات جب گزر گئی وہ اٹھا اور اس نے پھر اٹھ کر سامان دیکھا، یہاں تک کہ وہ جو بزرگ تھے ان کی جیبیاں بھی چیک کر رہا ہے، سب کچھ، لیکن کہیں سے نہ ملا۔ پھر وہ حیران ہوا، سو گئے۔ تیسری رات ایسے ہی ہوا، تینوں راتوں میں وہ رات کو اٹھتا اور وہ ٹٹولتا رہتا، نہ ملا۔ آخر 3 رات کے بعد ان کا سفر پورا ہو گیا۔ جب وہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اس نے کہا لگتا ہے وہ آپ کی جو ڈبیا تھی ہیرے والی، وہ جس میں ڈائمنڈ تھے، جس میں ہیرے تھے، وہ موتی، وہ کہیں کھو گئی۔ انہوں نے کہا جی نہیں، انہوں نے اپنی جیب سے نکال کے دکھائی، یہ ڈبیا موجود ہے۔ وہ حیران ہو گیا اور اس نے پوچھا مجھے یہ بتائیے، یہ رات کو جب آپ سوتے تھے رکھتے کدھر تھے؟ یہ حکایت ہے اور ہمیں اس میں سبق کیا دے رہے ہیں علامہ روم؟ فرماتے ان بزرگوں نے کہا جب رات کو تو سو جاتا تھا میں اس ہیرے والی ڈبی کو تیری ہی جیب میں ڈال دیتا تھا، تو ساری رات میرے سامان کو ڈھونڈتا رہتا اور تو نے کبھی اپنی جیب نہیں دیکھی، یہ ڈبیا رات ساری تیری ہی جیب میں ہوا کرتی تھی۔ اب علامہ روم نے اس حکایت سے ہمیں کیا کہا ہے؟ انسان تو کبھی سوچ، تو اپنے پروردگار کو تلاش کر رہا ہے، اس کے علم و حکمت کے موتی تو تیرے دل کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرماتا ہے محبوب بندے میرے سوال تجھ سے کر رہے ہیں کہ پروردگار کدھر ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوں۔ یا اللہ قریب ہے، بلکہ ایک مقام پہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں صرف قریب ہی نہیں، میں شارک سے بھی زیادہ اقرب قریب سے بھی آگے ہوتا ہے۔ جو قریب ہو وہ قریب ہے، ایک اس سے بھی زیادہ اقرب ہے جیسے شارک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے میں صرف قریب نہیں بلکہ اقرب ہوں، قریب سے بھی قریب ہوں۔ یا اللہ پھر دکھائی تو دیتا نہیں، تو فرمایا قریب چیز ایسے تھوڑی دکھائی دیتی ہے، قریب چیز کو دیکھنے کے لیے کسی کا وسیلہ بنانا پڑتا ہے۔ آپ آنکھ میں سرما ڈالیں اور کہیں مجھے دکھا، آپ کی آنکھ آپ کا سرما دکھائے گی؟ اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو کسی آئینے کا وسیلہ بنانا پڑتا ہے، پھر آپ کو اپنی آنکھ کا سرما بھی دکھائی دیتا ہے۔ گویا کہ پروردگار فرما رہا ہے محبوب ہی آپ سے پوچھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ پروردگار کدھر ہے؟ آپ ان کو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں، اور اس قریب کو دیکھنے کے لیے جب تک ذات مصطفیٰ کا وسیلہ بطور آئینہ تم بناؤ گے نہیں، تمہیں رب کی معرفت کبھی دکھائی دے نہیں ضروری ہے۔
اللہ اکبر. اس کو یوں سمجھیے، صوفیاء اس کو شیخ اور مرشد سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے انسان جب اپنے کسی شیخ اور مرشد کا قرب پا لیتا ہے اسی سے اس کو فنا فی الرسول کا درجہ ملتا ہے، اور پھر وہ فنا فی اللہ کے مسلک پہ فائز ہو جاتا ہے. اور جب کسی مرشد سے اتصال ہو اور انسان کا تعلق جڑ جائے تو کامیابیاں انسان کو مقدر میں ہو جاتی ہیں. ایک شخص دروازے تک ہو سکتا ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ نہ جائے، لیکن کسی کامل کا ہاتھ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ایمانی حلاوت اور مٹھاس کے ساتھ ساتھ ایمان کی سلامتی بھی عطا فرما دیتا. تو قرب الہی کے لیے ایک وسیلہ بزرگان دین کا توسل بھی ہے، ان کا تعلق بھی ہے. اور مولانا روم نے جو حکایت ذکر کی اس میں یہ واضح کیا کہ اے انسان، تو جس رب کو تلاش کر رہا ہے وہ رب تیری، اس کی رحمتیں تیری دل کی کیفیت سے متصف ہیں. اپنے دل کی بند ڈبیا کھول کر تو دیکھ، اللہ نے معرفت کے سچے موتی تجھے خود ہی عطا فرما دیے. لیکن اس تک پہنچنے کے لیے علامہ روم نے کچھ استعارتاً چیزیں ذکر کی ہیں، سمبولیکل، یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو بائی نیم ذکر کیا جاتا ہے. اور صوفیاء کا ایک طریقہ یہ ہے، تصوف میں وہ نام نہیں ذکر کرتے، وہ کسی اور کا ذکر کر کے اس کے وصف سے اس کو تعبیر کر دیتے ہیں. یہ بھی صوفیاء کا ایک انداز ہے. تو علامہ روم نے فرمایا 4 پرندے ذبح کر لو تمہیں رب کا قرب مل جائے گا. کتنے پرندے جی؟ 4 پرندے. آپ فرماتے ہیں بطخ کو ذبح کر دو اور مور کی گردن اتار دو، کوے کو مار دو اور مرغ کا سر اتار دو، تمہیں رب کا قرب نصیب ہو جائے گا. اب اس کا کیا مطلب؟ یعنی یہ نہیں کہ آپ پکڑے بطخ کو ذبح کر کے کہیں جی اللہ کا قرب مل گیا. اس میں مطلب کیا ہے ان صوفیاء کا؟ آپ نے 4 پرندے ذکر کر کے انسان کی توجہ مبذول یہ کرائی، اے انسان در حقیقت ان پرندوں سے مقصد ان کی عادات اور ان کے خصائل ہیں. بطخ کیا کرتی ہے؟ بطخ صرف پیٹ پالتی ہے، شکم پرور، وہ ایک طرف سے کھاتی رہتی ہے نکالتی رہتی ہے، شکم پرور ہے. کہا اے انسان تیرا مقصد حیات صرف کھانا پینا نہ ہو بلکہ تیرا مقصد حیات اپنے رب کو راضی کرنا بھی ہو. لہذا اس کو ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس صفت سے اپنے آپ کو پیچھے کر لے، یہ خواہشات نفسانی کو بڑھاتی ہے. اور فرمایا مرغ کو ذبح کر دے. مرغ سے ذبح کرنے کا مطلب مرغ میں شہوت ہے، 100 مرغیوں میں 1 مرغ، وہ شہوت کی طرف بڑھتا ہے. کہا انسان تو صرف اسی شہوت پرستی کی طرف نہ جا بلکہ کچھ نہ کچھ ٹائم، کچھ وقت اپنے پروردگار کے لیے بھی نکال. جب اس وصف پہ تو قابو پا لے گا تجھے اللہ کی بارگاہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا. فرمایا مور، اس کو بھی مار دے. کیا مطلب؟ مور صرف خود نمائی میں لگا رہتا ہے، ہر وقت سجنا سورنا، اور ہر وقت وہ اپنے آپ کو خوشنما دیکھنا چاہتا ہے. خود نمائی جو آج ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ ہے. آپ عمرہ بھی کر رہے ہیں تو سیلفی چل رہی ہے، حج ہو رہا ہے سیلفی چل رہی ہے، روٹی کھا رہے ہیں سیلفی، ہر کام میں ہماری اب خود نمائی ہے. حضرت مولانا روم کہتے ہیں بندہ انسان مور کو ذبح کر دے، اس خود نمائی کو چھوڑ دے. یہ اپنے آپ کو خود سنج سور کے دیکھنا اور خود نمائی کی طرف آنا ایسا وبال ہے، یہ تمہیں اللہ رب العزت سے دور کر دے گا. اگر قرب الہی چاہتے ہو تو خود نمائی کی طرف نہیں آنا، یعنی مور کو ذبح کر دو. اور آپ نے فرمایا اسی طرح کوے کو بھی مار دو. کوے کا مطلب ہرس ہے، لالچ ہے، جو ہر وقت ہرس اور لالچ میں لگا رہتا ہے. اگر انسان صرف دنیا کے ان معاملات میں پڑا رہے کہ یہاں سے بھی پیسہ، ادھر سے بھی پلاٹ، ادھر سے بھی مکان، ادھر سے کار، ادھر سے کوٹھی، نہ یہ کہ یہ حلال ہے نہ یہ کہ یہ حرام ہے، اور میں یہ تو کوے کا کام ہے جو صرف ہرس میں مبتلا ہے. اے بندہ انسان بطخ کو بھی مار دے، مور کو بھی ذبح کر دے، کوے کو بھی مار دے، مرغ کو بھی مار دے، یعنی ان ساری برائیوں سے اپنی نفسانی خواہشات کو بچا لے، تجھے رب قدوس کی بارگاہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. ظاہری بات ہے جب انسان اسی چکر میں بڑا دنیا کے معاملات میں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس دنیا کی مثال ذکر کی. فرمایا ایک سوئی ہے، اس کو سمندر میں ڈالو اور پھر نکالو. فرمایا یہ جو تمہاری سوئی پہ تھوڑا سا پانی لگا ہے نا، یہ دنیا ہے،
اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے. مثال دی، حالانکہ نسبت یہ بھی نہیں بنتی. اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اتنی. سرکار فرماتے ہیں آخرت کی طرف توجہ کر، یہ تو فانی ہے، یہ تو سوئی پہ لگنے والا تھوڑا سا پانی ہے جس کو تم نے حقیقت سمجھ لیا. یہ تو صرف اور صرف تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا. اصل پروردگار تمہیں حشر کے میدان کے بعد عطا فرمائے گا جب تم اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوگے. تو گرامی قدر حضرات، تصوف کی اس روشنی میں اسلاف اور بزرگان دین نے بالخصوص ہماری توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائی ہے، جو انسان اللہ کی بارگاہ کا قرب چاہتا ہے تو قرب الہی کے لیے اس کو دنیا کی خواہشات سے ہٹ کر اپنے رب کی طرف توجہ کرنی ہے. اور اس میں علامہ روم نے بالخصوص 2 فلسفے ذکر کیے. ایک خلق السماوات، آپ فرماتے ہیں انسان پہلے رب کی تخلیق دیکھ. اللہ فرماتا ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے انسان ذرا غور تو کر، جتنے بھی مکان کوٹھی آپ بنائیں گے کہیں کوئی نہ کوئی عیب نظر آئے گا. آپ کہیں یہاں پلستر ٹھیک نہیں ہوا، یہاں یہ ٹائل اچھی نہیں لگی. اللہ فرماتا ہے میری بنائی ہوئی تخلیق کو دیکھو، کبھی کہیں تمہیں رکھنا نظر آتا ہے؟ فرمایا یہ میری بنائی، اور یہ کوئی پرانی تو نہیں ہوئی، کب سے آسمان. اللہ فرماتا ہے میری تخلیق پر بھی افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. یہ ہے مولانا روم کے فلسفے کی بنیاد، قرآن کی آیات. فرمایا انسان، اللہ فرماتا ہے کبھی میری بنائی ہوئی چیز پہ غور کیا؟ ان فی خلق السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب، جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے بہت سی نشانی ہے. اب مولانا روم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے ذرا یہ گردش لیل و نہار تو دیکھ. کبھی ایسے تو نہیں ہے کہ سورج 2 منٹ پہلے آ جائے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سب اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گھوم رہے ہیں. فرمایا جب سارے کا سارا نظام، یہ ڈسپلن، یہ نظم و ضبط تمہیں ایک ہی لڑی میں دکھائی دیتا ہے تو مان لو کہ یہ وہی پروردگار ہے جس نے پوری کائنات کو تخلیق فرما دیا. فرمایا یہ جو چیزیں تمہیں کائنات میں دکھائی دیتی ہیں یہ اللہ کے وجود کا پتہ دیتی ہیں. اور پھر صوفیہ نے یہاں اس سے بڑھ کر جو بات کی وہ کمال کی ہے، اس کی لذتیں انسان کو ملتی ہیں اگر بندہ اس پہ غور کرے. فرمایا یہ ساری چیزوں پہ غور کرنے کے بعد انسان ذرا تھوڑی دیر تو اپنی تخلیق پہ بھی غور کر. تجھے رب نے جیسا بنایا، تیری تخلیق بھی تو کسی کا شاہکار ہے. اور فرمایا جب آپ اپنی ذات کی طرف توجہ کرو گے، من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو بھی پہچان لیا. یعنی اللہ تعالیٰ اب ہمیں یہ دعوت نظارہ دے رہا ہے، انسان صرف اپنی ظاہری آنکھ سے نہ دیکھ، کبھی اپنے دل کی باطنی آنکھ سے اور اپنی بصیرت سے بھی مشاہدہ کر. آنکھ سے دیکھنے والے تو عقلیات کے پیچھے چلے، لہذا وہ صرف فلسفے کی منہ شگافیوں میں مشغول رہے. انہوں نے صرف اپنی آنکھ سے دیکھا تو ساری زندگی جو اپنی آنکھ سے دیکھتے رہے، ان 2 آنکھوں سے وہ قبر میں پہنچے تو ابو جہل پکار اٹھا لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اور جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا، وہ قبر میں پہنچے تو اپنی بصیرت سے پکار اٹھے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس، یہ تو میرے آقا ہے. اس کا مطلب کہ بصیرت کی آنکھ کو زندہ کیا جائے، یہ ظاہری آنکھ کچھ نہیں، اس کو بند کرے. اللہ فرماتا ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پہ گٹا ٹوپ ہے. لوگ فوت ہوتے ہیں کہتے جی وہ فوت ہو گیا پردہ فرما گئے. میں کہا پردہ اس نے نہیں، پردہ تو آپ کی آنکھوں میں پڑا ہے. اس کا پردہ تو اٹھ گیا، اس کا پردہ تو اٹھ گیا ہے، وہ تو قبر میں پہنچا، اس کو تو آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ ہو گیا. پردے میں ہم ہیں، یہ دنیا حجاب ہے جو ہمیں اپنے پروردگار تک پہنچنے نہیں دے رہی. کوئی جاہو منزلت کے نشے میں ہے، کوئی دولت اور اقتدار کے نشے میں ہے. گرامی قدرات، یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں. اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب کچھ فانی ہے، باقی رہنے والی ذات فقط رب قدوس کی ہے. تو گرامی حضرات، اس کو فلسفہ کی روشنی میں میٹا فزکس کہتے ہیں. یہ اینٹالوجی ہے
جس پہ آج دنیا کے دوسرے ریسرچر ریسرچ کر کے آگے پہنچ گئے، اور ہے یہ ہمارا وتیرہ، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن مجید میں اس میٹا فزکس کی طرف، اس الہیات کی طرف، اس اسپرچوئلزم کی طرف، اس سمبولیکلی چیزوں کی طرف اسلام ہمیں دعوت نظارہ دیتا ہے، اور پھر کائنات کی یہ ساری چیزیں بالآخر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اے انسان، جس پروردگار نے تیرے لیے اتنی نعمتیں تیار کی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر ساری زندگی بیٹھ کے صرف رب کی نعمتیں گنتا ہی رہے گا، اللہ فرماتا ہے تم میری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے، اور اس رب کا وعدہ ہے تمہیں دینا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا کی طرف نہیں پڑھنا چاہیے، دنیا میں مشغول ہو گئے تو رب سے تعلق ٹوٹ گیا، اور اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے، یہ بھی اس کی طرف سے غضب ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اور یہ بھی نہیں کہ ہم عبادت کر کے کہیں جی اللہ کی بات کہ ہم نے کوئی احسان کیا، نہیں، سودا گری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ ارے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، اسی کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا جائے تو انسان کو اللہ کی بارگاہ کا کمال وصال نصیب ہوتا ہے، اس کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ جب اس کا قرب مل جائے تو انسان کی ساری نعمتیں اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کو اس روحانی کیفیت سے متکیف ہونے کے بعد اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں